اقبال انسان سے ترک و اختیار کی منزل میں رہنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تم ابھی عدم سے وجود میں ہی نہیں آئے۔ اگر تم اپنے وجود کا اظہار چاہتے ہو تو شعوری سطح پر اپنی تشکیل و ترکیب کرو۔ اقبال کا تصور انقلاب دنیا کے تصور انقلاب سے مختلف ہے۔ اقبال کا انقلاب معاشرے سے شروع ہو کر فرد پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرد سے شروع ہو کر ایک انسان کے وجود سے پیدا ہو کر معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ باطن سے پیدا ہو کر ظاہر کو یکسر تبدیل کرنے کی زبردست قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ایک فرد اس انقلاب سے منقلب ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایک منارہ نور کی سی ہوتی ہے جو اپنے چہار جانب ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ وہ ندرتے فکر و عمل کو عرفان خودی کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور خودی کی حرکت و حرارت سے زمانے میں انقلاب برپا کر دینے کی خواہاں ہیں۔ وہ اس امر سے خوب آگاہ ہیں کہ جہاں خود شناسی خود احتسابی کے نتیجے میں انقلابات قوموں کا مقدر بنتے ہیں اور ان کو حقیقی زندگی سے روشناس کرواتے ہیں، وہیں ان اوصاف کے نہ ہونے سے اقوام کے ضمیر ابدی نیند سو جاتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ انقلاب or transformation starts from one's own self and then has a ripple effect on society around. One who changes himself and achieves greatness can be a beacon of light for others around him. It is man's self-actualization and consequent transformation that leads to all advancement and innovation in life.